بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ. جیتے رہیے. یہ تھے ملک کے معروف قاری جناب قاری محمد فرحان بخش صاحب جو تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب کو منور فرما رہے تھے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین آپ کو میں رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت میں افطار کے حسین سے موقع پر دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین کرام، امانت داری اور دیانت داری، ان دو الفاظ میں قوموں کے عروج و زوال چھپے ہیں. یعنی جو قوم دیانت دار اور امانت دار ٹھہری
وہ کامیاب ہو گئی، یعنی کامیاب ترین ہو گئی یوں کہیے، اور جو بد دیانت اور بے ایمان ٹھہری وہ تباہ و برباد ہو گئی، اسے غرق کر دیا گیا، اس کا نام و نشان تک مٹا دیا گیا۔ پوری انسانی تاریخ میں ناظرین ذرا یہ انالیسس کیجئے گا کہ پوری انسانی تاریخ میں کوئی ایک مثال ایسی نہیں ملتی کہ جہاں جان کے دشمن صادق و امین کہہ کر پکاریں اور اپنی امانتیں ان کے پاس رکھوائیں جن کی جان لینی ہو، اور پوری انسانی تاریخ میں ناظرین ایک مثال بھی ایسی نہیں ملتی کہ جان کے دشمن جان کے درپے ہو اور جان کے دشمنوں کی امانتیں اپنی جان جوکھوں میں ڈال کر لوٹائی جائیں۔ لہذا ناظرین مجھے اور آپ کو اس بات پر فخر ہونا چاہیے کہ ہم اس رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں کہ جن کی زندگی امانت داری اور دیانتداری کا ایسا بہترین نمونہ ہے، جن کی امانت و دیانت ہی کی وجہ سے ان کے بدترین دشمن بھی ان کو صادق اور امین کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ جو نوجوان اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں نا، ذرا توجہ سے میری باتوں کو سنیے گا۔ مورل ویلیوز کولیپس ہو گئی ہیں معاشرے کی، ہم اتنے مورلی جو ہے کرپٹ ہو چکے ہیں، اتنے کرپٹ ہو چکے ہیں کہ ہمیں اب یہ سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ ہم بنیادی طور پر کر کیا رہے ہیں۔ ناظرین کرام، دین اسلام انسانی حقوق کا سب سے بڑا محافظ ہے، اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ یہ وجہ ہے کہ دین اسلام ان اعمال و افعال کا حکم دیتا ہے جن کے ذریعے انسانی حقوق کی حفاظت ہو۔ ایسے ہی افعال میں ناظرین ایک امانت داری ہے اور دوسری دیانت داری ہے، یعنی قرآن کہتا ہے کہ جو لوگ اپنی امانتوں اور قول و قرار کا پاس رکھتے ہیں یہی لوگ جنت میں عزت والے ہوں گے۔ اسی طرح ناظرین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دین کا سب سے آسان حصہ لا الہ الا اللہ اور سخت حصہ امانت داری ہے۔ بڑا مشکل ترین کام ہے صاحب یہ جو لوگ آج نعرے لگاتے ہیں نا کہ میرا جسم میری مرضی، ارے صاحب کسی کی کوئی مرضی نہیں ہے، سب میرے اللہ کا ہے، یہ وجود بھی اللہ کا ہے، یہ انسان بھی اللہ کا ہے، ہر شے اللہ کی ہے، آنکھ سے لے کے قدم تک انسان کی سوچ اٹھنے والی، اور ہر کام اللہ کا ہے، اللہ سے باہر کچھ بھی نہیں ہے۔ امانت داری کا تعلق ناظرین صرف انسان کے مال ہی سے نہیں ہے بلکہ اللہ کریم اور بندوں کے حقوق کی ادائیگی بھی امانت داری ہے، یعنی نماز پڑھنا، رمضان کے روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، سچ بولنا اور دیگر نیک اعمال کا ادا کرنا بھی امانت ہے ناظرین۔ اسی طرح انسان کے اعضاء، مثلا یہ جو زبان ہے نا، جو 32 دانتوں کے درمیان ہے، یہ جو آنکھ ہے، یہ جو کان ہے، یہ جو ہاتھ وغیرہ ہے ناظرین، یہ سب اللہ پاک کی امانت ہے، پورا وجود اللہ پاک کی امانت ہے۔ ان اعضاء کو گناہوں اور فضولیات سے بچانا ان اعضاء کے معاملے میں دراصل امانت داری ہے۔ یوں ہی ناظرین دوسروں کے راز کی حفاظت کرنا، بڑی اہم ترین بات میں آپ سے کہنے جا رہا ہوں۔ آج ہمارے ہوتا یہ ہے کہ کوئی آپ کو راز بتا دے صاحب تو بس آپ کا پیٹ پھولنا شروع ہو جاتا ہے کہ کسی طرح سے ہم کسی تک بات پہنچا دیں۔ دوسروں کے راز کی حفاظت کرنا، پوچھنے پر درست مشورہ دینا، یعنی کسی کو غلط مشورہ نہ دینا۔ ہم تو راستے میں کسی کو اگر مثال کے طور پہ ہم سے کوئی پتہ پوچھ لے تو جانا ادھر ہوتا ہے، ہم ادھر کا بتا دیتے ہیں بلا وجہ۔ تو بات یہ ہے کہ کسی کو درست مشورہ دینا، مسلمانوں کی عیبوں کی پردہ پوشی کرنا، مزدوروں اور ملازموں سے لے کر بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھ کر، چاہے وہ بیوروکریسی ہو، جتنے بھی بیوروکریٹس ہیں میں ان سے مخاطب ہوں، جو بیوروکریسی ہو، چاہے وہ حکومتی منصب ہو، چاہے وہ کوئی بھی بڑا منصب ہو، ناظرین اپنا کام مکمل طور پہ پورا کرنا اور صحیح طور پر ادا کرنا ہی دراصل امانت داری میں داخل ہے۔ عہدہ و منصب ناظرین ایسی نازک امانت ہے کہ ذرا سی اگر غفلت کر دی اور ذرا سی بے توجہی ہو گئی ناظرین تو اس کے نقصانات جو ہیں اس کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ منصب کا غلط استعمال کرنے سے نہ صرف انفرادی نقصان ہوتا ہے بلکہ قوم اجتماعی طور پہ بھی نقصان بھگتتی ہے اور پھر نسلیں اس کی نقصان بھگتتی ہیں جو ہم ماضی میں بوتے آئے۔ ناظرین آج آپ دیکھ لیجئے کہ نسلیں ان تمام باتوں کا خمیازہ بھگت رہی ہیں کہ جو امانتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکستان کی صورت میں عطا کی تھی، جو امانت اتنی قیمتی امانت عطا کی تھی، ہم نے اس کا کیا پاس رکھا اور اس کمٹمنٹ کا جو کمٹمنٹ ہماری اللہ سے تھی ناظرین ہم نے اس کو کس انداز سے بریچ کیا۔ آج تک نسلیں اس کا خمیازہ بھگت رہی ہیں کہ غلامی کی زنجیریں ہمارے قدموں میں ایسی ہیں کہ ہم چاہیں بھی تو ان زنجیروں کو توڑ نہیں سکتے۔ اب عالم یہ ہو گیا ہے، یعنی آج ہمارے معاشرے میں جہاں دیگر ناظرین اچھائیاں دم توڑتی جا رہی ہیں، مجھے کہنے دیجئے کہ وہاں امانت داری اور دیانت داری کا بھی مکمل طور پر فقدان ہو گیا ہے۔ حالات اس قدر خراب ہو چکے ہیں کہ امانت دار
دیانتدار اور دوسروں کے حقوق ادا کرنے والے افراد کو ناظرین ہم بے وقوف گردانتے ہیں. گویا معاشرے کی سوچ اس قدر منفی ہو چکی ہے کہ برائی کو اچھائی اور اچھائی کو برائی سمجھا جانے لگا ہے. یعنی جو سب سے بڑا چیٹر ہے, مجھے کہنے دیں معذرت کے ساتھ, جو معاشرے میں سب سے بڑا چیٹر ہے, جو سب سے بڑا بددیانت ہے, جو سب سے بڑا فراڈیا ہے, یا یوں کہیے کہ جو سب سے بڑا جھوٹا ہے, یا جو سب سے بڑا جال ساز ہے, اس معاشرے میں ناظرین اسی کی واہ واہ ہوتی ہے. یعنی گھریلو رشتوں سے لے کر اوپر ایوانوں تک, گھریلو رشتوں سے لے کر اوپر ایوانوں تک امانت میں خیانت اور بددیانتی کا کینسر ناظرین اب مکمل طور پہ عام ہو چکا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیٹیگوریکل فرمان ہے کہ جو امانت دار نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں, باہر ہے, خارج ہے, آؤٹ کر دیا اس کو. یعنی دیانت و امانت ناظرین اسلامی معاشرت میں اس ایمان کا لازمی حصہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس کا ایمان نہیں جسے امانت کا پاس و لحاظ نہیں. لہذا ناظرین جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ امانت میں خیانت نہیں کر سکتا. اسے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اگر میں نے کسی کا حق دبا لیا یا اس کی ادائیگی میں کمی کی, کوتاہی کی, تو میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, وہ یقیناً اس کا حساب لے گا. اور اس دن جس دن ہر شخص ایک ایک نیکی کا محتاج ہوگا, کسی کو دینے کے لیے ایک دوسرے کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی, یعنی حق تلفی کے عوض میں میری نیکیاں دوسروں میں تقسیم کر دی جائیں گی, پھر میں مفلس ہو کر ادھر ادھر دوڑتا پھرتا پھروں گا. سرکار علیہ السلام نے امانت داری کو ایمان کی علامت اور پہچان قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ جس میں امانت داری نہیں اس میں ایمان نہیں, اور جس شخص میں معاہدے کی پابندی نہیں اس میں دین نہیں. لہذا ناظرین دیانت اور امانت کا پاس و لحاظ, امانت داری, یعنی یہ تمام باتیں جو ہیں ایمان کا حصہ ہیں. اللہ کرے کہ ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ معاشرے ترتیب پاتے ہی انہی بنیادوں پر ہیں اور معاشرے تباہ انہی بنیادوں پہ ہوتے ہیں. کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم میں 4 خصائل پائے جائیں, 4 چیزیں پائی جائیں, بڑی توجہ سے سنیے گا, تو اس دنیا میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. یہ میرے سرکار کا کیٹیگوریکل فرمان ہے. پہلی بات امانت کی حفاظت, دوسری بات قول میں صداقت, تیسری بات حسن خلق, اور چوتھی بات خوراک میں اعتدال. اللہ کرے کہ ہم ایک امانت دار اور دیانتدار قوم بن جائیں. گھر سے لے کر ایوانوں تک ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ ہمارے اوپر کتنی بڑی ذمہ داری. ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں یقیناً ان کا تعارف آپ سے ہوتا ہے, اور آج کا پروگرام بڑا انٹرسٹنگ ہے ناظرین. ہمارے ساتھ آپ نے رہنا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کے, ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام علمی اور روحانی شخصیت, ممتاز شخصیت, خوبصورت گفتگو کرتے ہیں ہمارے بزرگ محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر معین نظامی صاحب. آپ خوش آمدید. السلام علیکم. اور ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں ہمارے دائیں جانب ماہر غذائیات, بڑی زبردست ٹپس آج آپ کو بتلانے والی ہیں محترمہ سارہ فاروقی صاحبہ. آپ کو بھی خوش آمدید. السلام علیکم. اور میرے دائیں جانب میرا بھائی بہت خوبصورت پڑھتا ہے, ممتاز شناخت, اپنے ہمنوا افراد کے ساتھ موجود ہیں جناب ظہیر عباس قادری صاحب. آپ کو بھی خوش آمدید. السلام علیکم. اور کچن کے محاذ پہ آج جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ عائشہ خالد صاحبہ. آپ کو بھی خوش آمدید. السلام علیکم. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ سر, آپ کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ. اچھا, تو اب ذرا یہ بتائیے کہ آج ذرا چونکہ محاذ آپ نے ٹیک اپ کیا ہوا ہے, جی سر, تو کون کون سا اسلحہ تیار کیا ہوا ہے سر؟ افطار کے حوالے سے ہم نے 3 ڈشیں آج پریپ کرنی ہے. اس میں سب سے پہلے تو ہے ہریالی ہانڈی. ہریالی ہانڈی بالکل, چکن کڑھائی یا ہانڈی تو ہم عام کھاتے ہیں, لیکن ہم یہ ہریالی ہانڈی بنائیں گے, جس میں اس کو سن کے وجود کے اندر ہریالی پیدا ہو. بالکل, اور اتنی ریفریشنگ بھی ہے یہ, کیونکہ آپ کو پتہ ہے افطار کے بعد ہمیں تھوڑا سا ایسا میل چاہیے ہوتا ہے کہ جو ہماری باڈی کو بوسٹ اپ کر دے. تو اسی حوالے سے ہم نے چکن جو ہے ہریالی کڑھائی بنائی ہے. اس کے ساتھ ہم میری بسکٹ ڈیلائٹ بنائیں گے. اس میں ہم آل پرپز کا دودھ اور کریم بھی یوز کریں گے. اس کے ساتھ بہت سارے فروٹس ہیں, نٹس اور بسکٹ ہے, تو ایک یہ کمپلیٹ ہمارا میل ہو جائے گا ایز اے ٹریٹ میل ہمارے اس کے لیے. اور اس کے ساتھ ہم بنائیں گے کولڈ کافی, جس میں اگین ہم آل پرپز کا دودھ بھی یوز کریں گے, کریم بھی یوز کریں گے, اور کافی کے ساتھ آئس کریم. تو یہ تینوں بڑی ریفریشنگ سی چیزیں ہیں جو کہ افطار بتائیے نا, کچھ انگریڈینٹس بتائیں نا. جی سر, ہم لوگوں کو کڑھائی کے لیے ہم نے کیا کیا کہ چکن کو ہریالی ہانڈی نا, ہریالی, یہ کہیں نا ذرا, اس کا نام سن کے بڑی ہریالی پیدا ہو رہی ہے. ہریالی ہانڈی کے لیے سر ہم نے چکن کو پیاز کے ساتھ ہلکا سا براؤن کیا. اس کے بعد ہم نے جنجر گارلک پیسٹ اور تھوڑا سا ٹمیٹو کو ہم نے چاپ کر کے ڈال دیا. اس کے بعد اس میں نے مسالوں میں یوز کی, اس میں آپ نے نہ تو ہلدی یوز کرنی ہے اور نہ ہی ریڈ چلی پاؤڈر. اچھا, وہ کیوں؟
سر اس سے کلر خراب ہو جائے گا, ریڈ کلر آ جائے گا, تو ہم نے اس ہانڈی کو کرنا ہے گرین, تو اس لیے ہم اس میں اچھا وہ نام مطلب اسم بمسمہ کرنا ہے. بالکل. تو ہم نے ایک پیسٹ ریڈی کیا ہے جس کے اندر ہم نے 1 کپ پودینہ, 1 کپ دھنیا, اس میں تھوڑا سا پالک اور گرین چلی. تو اسپائس بیسیکلی ہمیں گرین چلی سے آئے گا, اور اگر آپ ایکسٹرا اسپائس آئیں گے تو ہم چلی فلیکس یوز کریں گے اس میں. اس کے بعد ہم نے اس کو دہی کے ساتھ پکا لیا ہے, اور تقریباً پکنے سے جب ہم ہانڈی اتارنے سے صرف 10 منٹ پہلے ڈالیں گے اپنا ہریالی مسالہ, کیونکہ ہم کلر. بالکل. اچھا وہ کیا ہوگا سر؟ یہ جو پیسٹ ہم نے ریڈی کیا ہے تاکہ ہماری کڑھائی کا کلر خراب نہ ہو. کتنی نستعلیق قسم کی ہانڈی ہے یہ. اور اس کو ہم فنش کریں گے آل پرپس کی کریم کے ساتھ. اور اسی طرح سر جو ہمارا ڈیلائٹ ہے اس کا ہم نے کسٹرڈ ونیلا کسٹرڈ ریڈی کر کے فریج میں رکھے. جب وہ اچھے سے چل ہو جائے گا تو اس میں ہم ڈالیں گے کنڈینسڈ ملک اور کریم. اور میرے پاس یہاں پہ چیکو, کیوی, گریپس اور ایپل ہے, بنانا ہے, اور اس میں میں تھوڑے سے کیشو نٹس ایڈ کروں گی. اچھا. اور اس کو پھر ہم لیئر کریں گے میری بسکٹس کے ساتھ. جو گارنشنگ ہے اس سے کاجوؤں سے ہوگی. سر ہم لوگ کیوی اور کاجو سے کریں گے, فروٹس اور نٹس دونوں سے کریں گے. اور سر ہماری جو کولڈ کافی ہے اس کے لیے ہم آل پرپس کا دودھ یوز کریں گے. اس میں ہماری کافی ہوگی, ونیلا آئس کریم اور شوگر ایز پر یور ٹیسٹ, اگر کوئی ڈالنا چاہے اور کوئی نہیں بھی ڈالنا چاہے, اور اس کو ہم آئس اور آئس کریم کے ساتھ بلینڈ کریں گے. اچھا ہوتا پتہ کیا ہے, چونکہ آج آپ کا پہلا پروگرام ہے تو میں آپ کو ذرا ایسوپیز بتا دوں, اور یہ ضروری ہے سمجھنا. ایک غیر محسوس بھتہ ہوتا ہے جو کہ کھانا تیار ہونے کے بعد تو وہ خاموشی سے جو ہے وہ ہمارے روم میں آ جاتا ہے. تو آپ نے اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے. نہیں جی نہیں, لیکن باتیں سننے میں بڑی اچھی لگی, اور میں خیال میں نظامی صاحب آپ بھی بڑا محظوظ ہو رہے ہوں گے. نہیں دیکھیے یہ وہ غیر محسوس بھتہ نہیں ہے, وہ شرعن, اخلاقاً, قانوناً, آئیناً, اور آئین میں کوئی قانون شکنی نہیں ہوگی آج. جی بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیں, ایک مختصر سا وقفہ لیں گے, اور انشاءاللہ جب لوٹیں گے تو گفتگو کا آغاز بھی ہوگا. ظاہر ہے نظامی صاحب سے آج بڑی باتیں کرنی ہے, کیونکہ ہم آف دا ریکارڈ باتیں کر رہے تھے صاحب کہ یہ جو امانت اور دیانت کا تصور ہے, الامان الحفیظ, یہ ایسا لگتا ہے کہ ہماری پوری کائنات ان دونوں الفاظ کے گرد گھوم رہی ہے. ہمارے ساتھ رہیے صاحب, لوٹ کے واپس آتے ہیں اور گفتگو کا آغاز کریں گے. ناظرین ہمیں ابھی جوائن کیا ہے, میں ان کو مسکراہٹوں کا سوداگر کہوں تو غلط نہ ہوگا, میں ان کو محبتوں کا سوداگر کہوں تو غلط نہ ہوگا, میں یہ کہوں کہ یہ چور ہیں لیکن چراتے کیا ہیں صاحب, لوگوں کی آنکھوں سے آنسوؤں کو چرا لیا کرتے ہیں تو غلط نہ ہوگا. ٹی وی اسکرین پہ آپ ان کو دیکھتے ہیں, بس لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹوں کو تقسیم کرتے ہیں, اور پچھلے کئی برسوں سے چھائے ہوئے ٹی وی پہ اور چھائے رہے ہیں صاحب, لوگوں کے دلوں پہ چھائے ہوئے. آپ کے ہمارے ہم سب کے بہت ہی پسندیدہ جناب سخاوت ناز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کو خوش آمدید, السلام علیکم. جی بسم کیسے اللہ. مزاج ہیں آپ کے, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی دعائیں آپ کی, شکر الحمدللہ. جنید بھائی ماشاءاللہ آپ کے پاس بیٹھ کے تو ویسے ہی بندہ کچھ اور محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کے آپ منظور نظر ہیں. ماشاءاللہ جتنے بھی باعزت قابل احترام دوست بیٹھے ہیں, لوگ بیٹھے ہیں, ان کو سب کو میں محبت بھرا سلام پیش کرتا ہوں اور رمضان کی مبارک دیتا ہوں. اور خاص طور پہ ابھی جو بھائی یہ پڑھ رہے تھے انہوں نے ایک کیفیت سی طاری کر دی تھی, تو ماشاءاللہ ان کے پڑھنے میں, ان کی آواز میں, اور ایک خاص وہ لذت سی نظر آ رہی تھی. میں نے اس لذت کو, آپ کو پتہ ہے, میں آپ کی آنکھوں میں محسوس کر رہا تھا. جی جی جی, میں آپ کی آنکھیں جو ہیں وہ نم ہونا شروع ہو گئی تھیں, لال ہونا شروع ہو گئی. اس ایشو میں بہت سینسٹیو ہوں, بہت چھوٹا دل ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا, ان کی آل کا کہیں بھی ذکر آتا تو میری آنکھیں نم ہو جاتی. یہ پتہ نہیں ان کی محبت, یہ ان کا احسان ہے. احسان ہی ہے ان کا احسان ہے کہ ان کے نام پہ ہم آنکھوں سے تھوڑا پانی بہا دیتے ہیں, تو میرا خیال ہمارے لیے یہی نجات کا راستہ بن جائے گا. اور یہی میں اپنے آپ کو بہت خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ ان کے ذکر پر جس کی آنکھوں میں تھوڑا سا پانی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے سارے ہی دروازے کھول دیتے ہیں. مجھے یہ امید ہے
ارے یقین ہونا چاہیے صاحب, یقین. یہ یقین ہونا چاہیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ نام آپ کا ہے سخاوت, تو سخاوت جن پر نازاں ہوتی تھی, آپ سخاوت ناز ہے نا, تو سخاوت جن پہ نازاں ہوتی تھی, تو اس دربار سے جو ہے پھر آپ یہ بعید کریں گے کہ وہاں سے کچھ نہیں ملے گا. وہ تو سخیوں کا گھرانہ ہے, جو ان کے لیے آنسو بہا دیتا ہے اس کو عطا کر دیتا ہے. وہ تو جو نہیں بھی مانگتے وہ بھی ملتا ہے وہاں سے. ہاں ایسے بالکل بالکل ایسا. اچھا صاحب, اب ہمارے چونکہ بزرگ موجود ہیں, آغاز کرتے ہیں. یہ بتائیے حضور کے یہ جو ظاہر ہے یہ جو نم آنکھوں کا تصور ہے, میرا خیال ہے کہ اصل تصور ہی یہی ہے کہ یہ نم آنکھیں یہ بتلاتی ہیں کہ یہ وجود میری ملک نہیں ہے, جی ایسا ہی یہ اللہ کی امانت ہے. بے شک ایسا ہی ہے. آغاز کیجئے جو آج امانت دیانت داری پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں, یہیں سے آغاز. جی ہاں, یہ امانت کا لفظ جو آپ نے آج کے موضوع کے لیے چنا بہت اہم ہے, اور ہم اپنی قدیم عقائد سے, نظریات سے اور صدیوں کی روایات سے نا ایک جدید قسم کی چکا چوند میں دور ہوتے جا رہے ہیں. میں نے اپنے بچپن میں بہت ساری عمارتوں پہ دیکھا, مسجدوں میں دیکھا, خانقاہوں میں دیکھا, کتبہ لکھا ہوا ہوتا تھا بڑے اچھے خطاط کا فارسی میں. کئی کتابوں پہ کاتب اپنے ہاتھ سے وہ شعر لکھ دیتے تھے, در حقیقت مالک ہر شے خداست, کہ حقیقت میں ہر شے کا مالک خدا ہے. ای امانت چند روزہ نزد اور ہمارے پاس چند دن کے لیے یہ امانت دی گئی ہے. چنانچہ میرا جسم امانت تھا, میرا جسم میری مرضی کا اس وقت تک آغاز نہیں ہوا تھا. ہم اتنے کورٹس میں باشعور نہیں ہوئے تھے. عجیب ہے جناب جنید صاحب کہ قدیم زمانے میں, جو اتنا قدیم نہیں ہے, کسی کا دانت ٹوٹ جاتا تھا وہ محفوظ رکھ لیتا تھا کہ جب میری تدفین ہوگی تو یہ دانت اس میں رکھا جائے. یہ بات آپ نے کیسی کر دی؟ یہ امانت خدا کی بارگاہ میں واپس جائے گی. جی ہم نے دیکھی ہوئی ہیں. آپ نے دیکھی. اگر کسی کا خدا نخواستہ ہاتھ کٹتا تھا تو وہ اس ہاتھ کی وہاں تدفین کی جاتی تھی جہاں اس کی بعد میں تدفین ہونی ہے. اور آج ہم کہہ رہے ہیں میرا جسم میری مرضی. جی آج تو بالکل وہ تصور ہی کوئی نہیں. چنانچہ ہمارے علماء نے, فقہاء نے اور مشائخ نے محض اس بنیاد پر صدیوں سوچا کہ یہ ہم عضو ایک دوسرے کا تبدیل کر سکتے ہیں کہ نہیں, کیا ہم انتقال خون کر سکتے ہیں کہ نہیں. اس کے پیچھے یہی وجہ تھی کہ یہ ملکیت خدا کی, اللہ کی امانت. تو ہم اللہ کی امانت میں تصرف کرنے کا جواز ہمارے پاس ہے. چنانچہ پھر اس پر فیصلہ کیا گیا کہ وہ جو حکم ہے کہ کسی نے ایک انسان کو بھی اگر زندگی دی تو اس نے گویا ساری انسانیت کو زندگی دی. تو جان بچانے کے لیے یہ اجازت ہمارے علماء نے دی. آپ دیکھیے کہ وہ کیسے واضح کانسیپٹ ہے. اگلی بات یہ ہے کہ صرف میرا جسم ہی اللہ کی امانت نہیں ہے, میری ہر صلاحیت خدا کی امانت. بالکل ٹھیک ہے. اور میں نے ہر صلاحیت کا بہترین استعمال کرنا ہے. رسول اللہ کے حکم کے مطابق ہر صلاحیت کی زکوٰۃ بھی دینی ہے, ہر صلاحیت میں سے صدقہ بھی دینا ہے, آپ ذرا بتانا ہے, ہر صلاحیت میں سے صلہ رحمی بھی کرنا ہے. کیا اچھی بات کر رہے ہیں. اگلے مرحلے پر پھر میرا ایک خاندان ہے, میرے پاس میرے ماں باپ بھی امانت ہے اللہ کی. بالکل ٹھیک ہے. اور وہ ان کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ اف تک نہ کہو. اس امانت کا تقدس یہ ہے. اگلے مرحلے پر میری اولاد, میرے بہن بھائی, یہ ساری امانتیں ہیں. آگے پھر ہم بڑھیں گے مزید. کرتے ہیں سخاوت بھائی, یہ کنسیپٹ ہے کہ میرا جسم میری مرضی نہیں ہے. جب میرا جسم میری مرضی نہیں ہے, یہ کیٹیگوریکل ہے, تو پھر مجھے اس بات کا احساس کیوں نہیں ہے کہ میرا وجود اللہ کی راہ میں چلنا چاہیے, نہ کہ گناہوں کی شارہ پر چلنا چاہیے. بتائیے ذرا اس بارے میں کہ کیا تصور آتا ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ ہم مطلب کچھ پتہ نہیں کیا وہ اوپر آ گیا جو اصل بات ہمارے سامنے نہیں آنے دیتا. ورنہ جو سر جی نے ابھی باتیں کی ہیں یہ بالکل سچی باتیں ہیں کہ ایک سانس پہ اپنی مرضی نہیں ہے ہماری. ہم یہ اگلا قدم اٹھانے کی ہمت نہیں ہے ہمیں اگر اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں ہے. اگر ان کی مرضی کے خلاف تو ہم, میرا خیال میں یہ ہاتھ بھی نہیں ایسے ہو سکتے. ایسا ہی تو پھر ہمارا جسم ہماری مرضی کیسے آ گئی. بالکل ٹھیک ہے. تو ہم ان کی رضا میں راضی رہیں گے تو وہ ہماری رضا میں راضی رہیں گے. اگر ہم نے اپنی مرضی کرنی شروع کر دی تو پھر وہ تو بہت مرضی والا ہے, ہو بھی نہیں سکتی. وہ تو بہت مرضی والا ہے, پھر وہ تو اپنی مرضی سے پتہ نہیں پھر کیا کر دے گا. کیا بات. ناظرین ہمارے ساتھ رہے, مختصر سا وقفہ لیتے ہیں. اور آج جو ہے وہ اپنا سخاوت بھائی کی بڑی پیاری پیاری باتیں بھی آپ کو سنوانی. اور ظاہر ہے ڈاکٹر صاحب تو ہمارے استاد ہیں, ہمارے بزرگ ہیں, ان سے تو بڑی باتیں ہم نے سمجھنی ہیں. لیکن اگر میں وقفے پہ جانے سے پہلے سارہ فاروقی صاحبہ آپ سے یہ سمجھنا چاہوں کہ موجودہ دور میں ہمارے یہاں ظاہر ہے چونکہ جو ماہر غذائیات ہیں وہ آ کے بہت اچھی باتیں بتاتے ہیں,
لیکن ایک مسئلہ جو عام طور پہ لوگوں کے ہمارے یہاں پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ صاحب جب ہم ٹوٹیلٹی میں دیکھیں نا پہلے رمضان سے لے کے 30 رمضان تک تو سخاوت بھائی بھی یہ دیکھیں گے کہ میری ٹمی جو ہے کتنی باہر آ گئی ہے، وہ اس کو اندر کیسے کرنا ہے، ہمیں بھی اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے. میرا بھی رمضان میں ہمیں جو کافی بینیفٹ ملتا ہے اس کام کے لیے. ایسا تو وزن کو کنٹرول کیسے کیا جائے یہ بتائیں. دیکھیں ویسے تو ہمارے پاس آپشن ہوتی ہے رمضان میں، خاص طور پہ آپ کے پاس اپرچونٹی ہوتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ رمضان میں ہی ویٹ گین کر لیتے ہیں. اس کی ریزن یہی رہتی ہے کہ ہمارا انٹیک بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، خاص طور پہ افطاریوں میں ہم لوگ جب تک پکوڑے سموسے اور اس طرح کی چیزیں نہ کھائیں ہماری وہ. آپ خیال رکھیں پلیز، یہ حضرت پکوڑا، ہاں یہ پہلے دن میں بہت احترام سے نام لینا ہے، بتائیے. جب بھی فرائیڈ آئٹمس رکھتے ہیں حضرت سموسا ان سے پھر یہی ہے کہ آپ کا ویٹ گین ہونا ہی ہونا ہے، یا تو آپ ساتھ میں ورک آؤٹ بھی کر رہے ہو، ایکسرسائز بھی کر رہے ہو، ساتھ میں کیلریز بھی برن کر رہے ہو. اتنی مقدار میں ہم لوگ کر نہیں رہے ہوتے. اب فار ایگزامپل ہم لوگ افطاری میں اگر ہم ہیوی کھانا کھا لیتے ہیں پھر اس کے بعد ہم نے ریسٹ ہی کرنا ہوتا ہے، ہم لوگ اٹھ کے چلتے پھرتے بھی نہیں ہیں. مطلب کتنے لوگ ہیں جو واک بھی کرتے ہوں گے؟ بہت کم لوگ ہیں. زیادہ تر لوگ تھک جاتے ہیں یا لیٹ جاتے ہیں، تو اس سے پھر یہی ہے کہ انڈائجیشن بھی ہوتی ہے، کئی لوگوں کو بدہضمی بھی ہونا شروع ہو جاتی ہے، طبیعت بھی عجیب سی بوجھل سی ہوتی ہے. لیکن ڈائٹ کنٹرول کر کے ہم وزن کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں، اس کو کم کر سکتے ہیں؟ سر اگر برا نہ منائیں جی سر، میں کیسے برا مانوں گا، میرے پر جل جائیں گے، بتائیے. کہ یہ اپنے آپ کو کم کرنے میں رمضان میں افطاری کی دعوتیں کھانا بند کرتا ہے. بالکل آپ جب پلے سے کھائیں گے پھر کنٹرولز میں کھائیں گے اور اتنا کھائیں گے جتنی ضرورت. اپنے پلے سے کھائیں گے تو کنٹرول میں رہیں گے، یہ ہے اصل بات. تو میرے خیال میں بتائیے کچھ کہہ رہی تھی آپ مکمل. ہاں جی، سحری میں اور افطاری میں اگر آپ پورشن کنٹرول کر کے اور تھوڑا سا جسے کہتے ہیں نا کہ فرائیڈ آئٹم سے تھوڑا سا اگر دور رہ جائیں. افطاری میں اگر آپ فروٹ چاٹ یا پھر چنا چاٹ یا دہی بڑے اس طرح کی چیزیں بھی کھا رہے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، لیکن اس میں فرائیڈ آئٹمز ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں. آپ قوم پہ ظلم کر رہی ہیں یہ کہہ کے کہ فرائیڈ آئٹم سے دور ہیں، آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں، لیکن آپ سے بات کروں گا میں، یہیں سے کنٹینیو کریں گے. لیکن ایک مختصر سا وقفہ ہے، جا کے لوٹ کے واپس آتے ہیں اور یہیں سے بات کا آغاز کریں گے انشاءاللہ. بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت میں افطار کا حسین سا موقع ہے اور بہت ہی پیاری شخصیت میرے دل کے بہت قریب ممتاز عالم دین محترم جناب مفتی محمد فاروق القادری صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا. آپ کو خوش آمدید. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا بھی بڑا انتظار ہم کرتے رہے صاحب، اور آپ بھی ہماری پلپٹیشن جو ہے اس کو تیز کرتے رہے کہ پتہ نہیں مفتی صاحب کب تشریف لائیں گے. بہرحال آپ آ گئے، آپ سے گفتگو کرنی ہے بھی انشاءاللہ. لیکن سارا آپ کی بات کٹ ہوئی تھی، وہ جو آپ کے جلسے میں میں نے بم پھاڑ دیا تھا بریک کا، وہیں سے ذرا کنٹینیو. جی بالکل، میں یہ بتا رہی تھی کہ افطاری میں اگر آپ تھوڑا سا ہی کھائیں، مطلب سنیک کے طور پہ لیں، بعد میں آپ پراپر میل لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تھوڑا سا بریک دیں خود کو تاکہ اسٹمک بھی تھوڑا سا ایڈجسٹ ہو جائے، کیونکہ پورے دن آپ نے کچھ نہیں کھایا ہوتا ہے اور افطاری میں ایک ساتھ آپ بہت زیادہ کھانا شروع کر دیتے ہیں تو آدھا کھانا انڈائجسٹ ہو جاتا ہے. سمجھتے ہیں زندگی کی آخری افطاری ہے. بالکل بالکل ایسے ہی کچھ نہیں ملے گا. بالکل ایسے ہی ہے. اور افطاریاں آپ آج کل دیکھیں تو لوگ بالکل اوکیزن کی طرح اس کو رکھتے ہیں، بہت ساری ڈشز رکھ لیں گے اور پھر بہت زیادہ کھائیں گے. فیسٹیوٹی ہو گئی. بالکل ایسے ہی ہے. مطلب آپ اگر ایک دو ڈشز بھی رکھ لیں وہ بھی کافی ہے، اگر سیلڈس بھی صرف رکھ لیں تو بھی ٹھیک ہے، آپ کا پیٹ بھر جائے گا. لیکن یہی ہے کہ تھوڑا سا کھائیں اور پھر بریک لیں، نماز کی بریک لیں، پھر دوبارہ آئیں اور پھر اس کے بعد اگر آپ نے پراپر ڈنر کرنا ہے پھر آپ کر سکتے ہیں، تاکہ تب تک اسٹمک بھی تھوڑا سا ایڈجسٹ ہو جاتا ہے. اگر آپ ایک ساتھ بیچارہ ٹینس ہوتا ہے اسٹمک کہ مجھے معاف کر دو. بالکل ایسے ہی. آپ دیکھیں زیادہ تر لوگ افطاری کرنے کے بعد بالکل ہی لیٹ جاتے ہیں یا مطلب ان سے اٹھا بھی نہیں جا رہا ہوتا، اتنا جسے کہتے ہیں اسٹمک اپسیٹ ہونے لگ جاتا ہے، انڈائجیشن ہوتی ہے اور ایسیڈیٹی سٹارٹ ہو جاتی ہے کئی لوگوں کو، تو پھر ان کو سمجھ نہیں آتا کہ اب ہم کیا کریں اس کے بعد. اچھا یہاں کٹ کرتے ہیں ذرا، اور ایسیڈیٹی کے حوالے سے پھر میں آگے جا کے آپ سے بات کروں گا کہ جو تیزابیت پیدا ہو جاتی ہے اس کے جو ریمیڈیز ہیں وہ کیا کچھ ہونی چاہیے. اچھا جی، اپنا عائشہ صاحبہ. جی سر. مجھے یقین ہے کہ کچن کے محاذ پہ خاصی حد تک جو ہے جی سر ہماری کڑھائی بھی ریڈی ہو گئی ہے. میدان آپ کے قبضے میں آ چکا ہوگا. جی بالکل پوری طریقے سے. سر کڑھائی ریڈی ہو گئی ہے ہماری، اس کو ہم نے گارنش کر دیا تھوڑی سی اور. نہیں آپ دیکھیں سخاوت بھائی کو بتائیے کہ آپ کڑھائی کا آپ نے نام کیا دیا، بڑا زبردست نام ہے. آپ ذرا ہریالی کڑھائی ہے سر. ہریالی ہانڈی ہے. آپ نام خود بھول گئی ہیں، ہمیں یاد ہے ہریالی ہانڈی ہے. ہریالی ہانڈی آپ سے بچے گی.
سر بچے یہ تو رکھ دیا ابھی روزہ ہے ماشاءاللہ نا. آپ کی صحت سے حساب سر لگا رہا شیف ہونا ریپریزینٹ کر رہی ہوں اپنے شعبے کو. آپ فکر نہ کریں, ہم نے ان سے کہا ہے کہ خاص مطلب بھتہ جو ہے نا وہ آپ نے ہمیں الگ سے پہنچا دینا ہے. جی جی جی, وہ بات ہو گئی ہے, طے ہو گئی, آپ ٹینشن نہ لیں, طے ہو گئی ہے. اچھا اور بتائیے کہ کیا کیا بن گیا؟ یہ نہ جی پتہ سر, چلے کہ ہمارے- بعد میں کہ میں نے تو کڑھائی کہا تھا, وہ خالی پڑی ہے کڑھائی ہے, یہ کڑھائی لے لیں آپ. جی سر ہماری ڈیلائٹ بھی ریڈی ہے, اور ابھی میں سبروسو کے چکن سموسا جو ہے. ڈیلائٹ میں آپ نے کیا بنایا تھا, ذرا ریکال تو کرائیں. جی سر ڈیلائٹ میں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے جو ہے ونیلا کسٹرڈ بنا, یہ دیکھیں نا اسکرین پہ دیکھیں, وہاں دیکھیں, وہاں کہاں جا کر ہیں, وہاں دیکھیں نا, میں کہہ رہا نگد ہی دیکھ لو میں. وہاں دیکھیں آپ. سر ونیلا کسٹرڈ بنا کے اس کو اچھے سے چل کر لیا تھا. جب وہ چل ہو گیا تو اس کے اندر کنڈینسڈ ملک اور آلپرس کی کریم ڈال کے اس کو بیٹ کیا. اس کے اندر فریش فروٹس اور نٹس ڈالے, اور لیئر میں ہم نے میری بسکٹس اور فروٹس کا اور یہ ٹرائفل کا مکسر کیا, اور اس کو ہم نے کیویز, گریپس اور بسکٹس کے ساتھ گارنش کیا. واہ 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 واہ, کیا کہنے, کیا کہنے. بس اس کو آپ تیار کیجئے, آپ اپنے کام پہ لگے رہیے, اور ذرا مفتی صاحب سے بات کرتے ہیں. یہ کچن ہم سے تقریباً 1.5 گھنٹہ دور ہے. سر یہ کچن میرا خیال ہے تقریباً آپ سے جو ہے نا, میرا خیال ہے اگر میں غلط نہیں ہوں تو تقریباً ابھی آپ سے 1.5 گھنٹہ دور. 1.5 گھنٹہ دور. ہاں, آپ کو 1.5 گھنٹے تک جو ہے نا وہ بس اپنے جذبات پہ قابو رکھنا ہے. نہیں کوئی بات نہیں, مجھے بالکل میں صبر میں ہوں, میرا صبر ہی پہنا ہے. مفتی صاحب آج بات ہو رہی ہے, اور بات بڑی اہم ترین موضوع پہ ہو رہی ہے, اور ابھی ابتدائی گفتگو بڑی خوبصورت ڈاکٹر نظامی صاحب نے فرمائی. یہ کہ ہمارا جسم ظاہر ہے, ہمارا پورا وجود اللہ کی امانت ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. اچھا یہ جو تصور امانت ہے اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ میرا خیال یہاں سے آغاز ہونا چاہیے کہ امانت داری اور دیانت داری کا جو تصور, کیونکہ آج ایسا لگتا ہے کہ ناپید نظر آتے ہیں دو لفظ. قرآن کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے, اور اس اہم ترین دینی اور اخلاقی فریضے میں مجموعی طور پر جو ہماری کمزوری اور کوتاہی ہے اس کے تناظر میں اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے. بے شک قرآن مجید میں اس پر درجنوں آیات ہیں. اللہ تعالیٰ کسی بات کا ایک مرتبہ حکم دے دے وہ کافی ہوتی ہے, لیکن اس حکم کی اہمیت کا اندازہ درجنوں آیات کے نزول سے لگایا جا سکتا ہے. آپ سورہ بقرہ سے لے کر سورہ ناس تک کسی نہ کسی تناظر میں امانت کو ضرور پائیں گے, کہیں صریح نص کے طور پر, کہیں اشارت کے طور پر. اب سورہ بقرہ میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلْيُؤَدِّ الَّذِي تُؤْمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ. میں لوگوں کو چاہیے, یہ بھی امر کا ایک طریقہ ہے, حکم کا ایک انداز ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنی امانتوں کو اس کے مستحق تک پورا پورا ادا کریں. ٹھیک, اور ساتھ یہ فرمایا اور اللہ سے ڈریں. اللہ سے ڈریں. یعنی امانت کے مقابلے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ڈرنے کا, کیونکہ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے وہی امانت کی رعایت کر کے حق مستحق تک پہنچائے گا. اسی طرح سورہ نساء کی معروف آیت جس کو اکثر ہم امانت کے بیان میں کوڈ کرتے ہیں, فرمایا ان اللہ یأمرکم, یہاں اسلوب چینج ہو گیا. یہاں جو حکم ہے اس میں جلال ہے, اس میں غضب ہے, اس میں ذرا سختی ہے. ٹھیک ہے, فرمایا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے ان تؤدوا الامانات الی اہلھا, کہ امانتوں کو ان کے اہل, ان کے مستحق تک پورا پورا پہنچاؤ. اللہ, تو یہاں حکم دے کر فرمایا گیا. قرآن مجید کی ایک صورت ہے جسے سورہ مومنون کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اس صورت میں جو مومنین کے اوصاف ہیں, خوبیاں ہیں, ان کی علامتیں اور نشانیاں ہیں وہ ذکر کی گئی ہیں کہ مومن کیا ہے. ٹھیک, جس کو دین اسلام مومن کہتا ہے اور جیسا شریعت مطہرہ مومن بنانا چاہتی ہے وہ کون سا ہے, یعنی جیسا شریعت دیکھنا چاہتی ہے. اوصاف میں سے ایک وصف یہ فرمایا گیا والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون. مومن وہ ہے جو اپنی امانتوں میں اور اپنے وعدوں میں پوری رعایت کرتا ہے, خیال رکھتا ہے, اور ان چیزوں کو ان کے مستحقین تک پہنچاتا ہے. یعنی اس میں خیانت نہیں کرتا, بالکل خیانت اور کمزوری نہیں دکھاتا. اسی طرح
حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادیوں نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امانت اور دیانت دیکھی تو اس واقعے کے تناظر میں اللہ تعالیٰ نے سارے بندوں کو امپلائیز کی خوبی بتائی. اس میں امانت کا ایک تصور ہے. بتائیے. فرمایا ان خیر من استأجرت القوی الامین. سبحان اللہ. فرمایا سب سے بہترین امپلائی وہ ہوتا ہے جو جسمانی طور پر طاقتور بھی ہو اور امانت دار ہو. کیا بات سبحان اللہ، کیا اچھی بات. امانت اور دیانت کا خیال رکھتا ہو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ احادیث طیبہ میں ایمان اور دین کی بنیادی طور پر جو ایک خصوصی صفت کا ذکر ہوا ہے وہ حدیث پڑھ کے کم از کم میں تو بہت گھبرا جاتا ہوں. اللہ. حضور علیہ السلام نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت له. اللہ. آپ نے فرمایا جس شخص میں ایمانداری نہیں، امانت کا خیال رکھنا جس کی طبیعت میں نہیں، اس کا سرے سے ایمان ہی کوئی نہیں. اللہ اکبر. یہ فکر بندی کی بات ہے، یہ سوچنے اور سمجھنے کی بات. یہ اپنے حالات پر، اپنے احوال پر اور اپنے کاموں پر، اپنے لین دین پر، اپنی ڈیوٹی میں، اپنے قول و قرار میں، اپنی مجالس میں، اپنے تمام تر حالات اور احوال میں فکر کرنے کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے. شعبے کے اندر جو ہے کہ ایک امانت میں خیانت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کا نور چھن جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو پھر ہمارے پاس چند پیسے تو آ گئے لیکن جو سب سے قیمتی متاع تھی وہ چھن چکی ہے. تو ہم نے کیا حاصل کیا؟ اس میں ڈاکٹر نظامی صاحب جو بڑی اہم ترین بات ہے، مفتی صاحب نے جو بات فرمائی، اور اسی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پریکٹیکلی جس سوسائٹی کو جنریٹ کیا ہے مکہ شریف کے اندر، وہ فضائیں، وہ ہوائیں، وہ در و دیوار، وہ دشمن جو جان کے دشمن تھے وہ پکار کے کہتے تھے کہ ٹھیک ہے ہمیں ان کی دعوت کو قبول نہیں کرنا، ہاں لیکن ایک بات ضرور ہے کہ یہ صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں. یہی صادق ہے، یہی امین ہے. یعنی اس انداز سے آپ نے جنریٹ کیا سوسائٹی کو. تو سرکار علیہ السلام کی ذرا حیات طیبہ کی روشنی میں جو دیانت داری کا اور امانت داری کا تصور ہے، کچھ واقعات کی صورت میں حجر اسود کا واقعہ ہے، دیگر واقعات بتائیے ذرا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معیار حق و حقیقت ہے، معیار صداقت ہے. آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اس سے ہم متعین کرتے ہیں. ہمارا نور ہدایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لمحات طیبات سے استنباط ہوتا ہے. اب جو امین کا لفظ آپ فرما رہے ہیں، عالم ارواح میں خدا نے ایک امانت قرآن کریم میں ہے کہ دی تھی، اور آسمانوں اور زمینوں نے اسے قبول کہا کہ ہم اس قابل نہیں ہیں. انسان نے اسے قبول کیا. کیا بات. یہ معاہدہ تھا خدا سے، روحوں کا اور انسان کا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب مبارک ہے امین. صحیح. جبریل کا لقب ہے امین. مکہ مکرمہ کا لقب ہے بلد الامین. دیکھیے یہ دائرہ امانت ہے جس کا ہر جزو اپنی اپنی جگہ پہ مثال امانت ہے. یعنی ہر امین اپنی اپنی جگہ امانتوں کو اٹھائے ہوئے ہیں. اب دیکھیے جو ہمارے امین الامناء ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو شب ہجرت ہے، کوئی لمحہ اس سے زیادہ حساس ہو سکتا ہے کسی شخص کی زندگی میں؟ تاریخ نے دیکھا نہیں ہے. ہمارے نبی نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حساس ترین لمحے میں بھی سب سے زیادہ تشویش جو محسوس فرمائی وہ یہ تھی کہ یہ امانات لوٹا دی جائیں. میرے جان کے دشمنوں، دشمن ہے سامنے، جان کے لینے والے، وہ امانت لوٹا دی جائے. اب ہم ہیں جو عام حالات میں بھی امانت کو اگر کوئی حیثیت نہیں دیتے ہیں، یعنی نہ تو کوئی ہمیں جان کا خطرہ ہوتا ہے، نہ کوئی مال کا خطرہ ہوتا ہے، نہ عزت و آبرو داؤ پہ لگی ہوئی ہوتی ہے، لیکن ہمارے فطرت میں، عادت میں، ضمیر میں، معمول میں ہو گیا ہے کہ امانتوں اور وعدوں کا خیال نہیں کرتے. بالکل ایسا. اگلا پہلو جو بہت ہی حضرت مفتی صاحب نے فرمایا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین، جان رحمت ہیں، روح رحمت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل کرنے کے لیے آئے ہیں، نکالنے کے لیے نہیں آئے. واہ. جہاں آپ فرماتے ہیں، جہاں خدا کی رحمت کی سب سے بڑی علامت یہ کہتی ہے
کہ تم مجھ میں سے نہیں ہو اگر یہ کرو گے، اللہ، اس سے بڑی بدنصیبی کوئی ہے؟ یعنی ڈس اون کر دیں رحمت للعالمین، تو بات ختم ہو گئی، ڈس اون کر، یعنی معاذ اللہ بلا مماثلت بلا تمثیل، یہ ایک باپ اگر اپنے بیٹے کو ڈس اون کر دے تو معاشرہ اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ باپ نے ڈس اون کر دیا، سرکار امت سے ڈس اون کر دے تو کیا رہے گا؟ مجھے بتائیے رب اس بندے کو کیسے دیکھے گا؟ اللہ اکبر۔ اور پھر دیکھ دونوں جہانوں میں کوئی جہان نہیں رہا اس کو، کوئی جہان نہیں رہا، کوئی کہیں پناہ نہیں ملی، فارغ ہو گیا، فارغ، بالکل، نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، کہاں ملی، میرے جرم ملی تو وہاں ملی، ہاں میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز۔ اور جنید صاحب آپ کے توسط سے ناظرین اور سامعین تک یہ بات پہنچنا بہت ضروری ہے، یقیناً ان کے علم میں ہے، لیکن ہمیں دہرا دینی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ڈس اون فرمایا ہے ان میں سے 90% چیزوں کا تعلق اخلاقیات سے، آہا سبحان اللہ، کیا بات، وہ صاحب خلق عظیم تھے، واہ، اور انہوں نے جو ایمان اور دین متعارف کروایا ہے وہ انسان کو انسانیت کے اعلیٰ ترین درجہ اخلاق تک فائز کرتا ہے، واہ، اور اگر ہمارا اخلاقی معیار وہ نہیں ہے تو ہمیں شرمندگی ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ آپ میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام، تعلیمات اور آپ کے حسن اخلاق کی خوبو نہیں ہے تو مجھے تو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کا جو درود پاک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھنا، آپ کا منہ اس قابل نہیں ہے کہ آپ رسول اللہ کا نام لیں، اللہ 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 اللہ، از درود خود میں اعلیٰ نام، یہ اقبالی بات کہہ سکتے ہیں، یہ اقبالی کہہ سکتے ہیں، یہ انہی کا مقام ہے، منصب ہے، بے شک ایسا ہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا اسوہ، تعلقات، ٹھیک، ایک ایک چیز کا لین دین، ٹھیک، یعنی قرض آپ لیتے تھے وقتاً فوقتاً، جو صاحب کائنات ہے، جو لولاک کا مالک ہے، وہ ہمارے لیے قرض لیتا ہے، غریبوں اور مسکینوں اور بیواؤں اور یتیموں کے لیے، کبھی اپنی کوئی چیز رہن رکھتا ہے، کبھی کوئی چیز رہن رکھتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے کہ آپ آخری علالت میں بھی آپ نے وہ وعدے سارے یاد رکھے، ایک شب ہجرت، ایفائے عہد کے، اور وہ سارے قرضے یاد رکھے اور وہ ساری امانتیں یاد رکھے۔ اچھا دیانت کو تو چھوڑ دیجئے نا، اس کی تو کیا ہی بات، لیکن آپ ایک بات دیکھیے کہ حجر اسود کو نصب کرنے کا واقعہ ہے، وہی بات ہے کہ صبح جو سب سے پہلے داخل ہوگا، لیکن کمال یہ کہ داخل تو پہلے ہوئے لیکن کنسنسس اس چہرے پر تھا جو چہرہ جھکے کا نہیں تھا، سچے کا چہرہ، بالکل ایسا ہی، بالکل ایسا ہی ہے۔ رسول اللہ کا صادق اور امین ہونا ایک، اور مشرکین مکہ سے، مخالفین سے جو اس کا اعتراف کروانا، یہ بھی معجزہ الہی ہے، بالکل ٹھیک، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ اخلاق ہے، بالکل ٹھیک۔ اچھا اس میں اگر اجازت دیں مجھے تو میں ذرا سخاوت بھائی سے ایک بات، چونکہ آپ ظاہر آپ کا انٹریکشن لوگوں سے رہتا ہے بہت زیادہ، اور آپ لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیرتے ہیں، معاشرے کی پلس کو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو عام سطح پر کیا ہو رہا ہے۔ ایک مثال سرکار علیہ السلام کی ہے کہ جہاں پہ مطلب ہماری جانیں، ہماری آل اولاد، ہمارا سب کچھ ان کی بارگاہ میں، ان کے قدمین شریفین پہ قربان ہو جائے، کہ امانت کی کیا مثال ہے، امانت داری کی اور دیانت داری کی، اور آج جو ہم اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں وہ کیا، یہ بتائیں یہ کہاں چلے گئے ہم مسلمان؟ یہ بھائی پہلے بھی یہ بات میں کر چکا ہوں کہ ہمارے اوپر کچھ پردے پڑے ہوئے ہیں، کچھ ہم نے خود ڈال لیے ہیں، کچھ پڑے ہوئے ہیں، ورنہ یہ چیز مطلب جس طرح دونوں بھائیوں نے بتایا، یہ کھلے عام یہ بات بتائی ہے، پھر قرآن پاک میں اس کا بار بار ذکر آ رہا ہے، اگر پڑھنا چاہیں ہم اس پہ عمل کرنا چاہیں تو یہ چیز دور نہیں ہے، اگر ہم خود نہیں کرنا چاہتے تو پھر پتہ ہی نہیں یہ کیا ہے۔ امانت اور دیانت داری حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے مطلب کسی چیز کی کمی نہیں تھی ان میں جب اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھیجا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ صرف ظاہر ہم لوگوں کو سکھانے کے لیے کیا گیا۔ بالکل صحیح بات۔ اچھا ہمارے یہاں معاشرے میں سخاوت بھائی جیسے عام طور پہ اب ایمانداری کا تصور بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے، بالکل ختم ہو گیا۔ اگر ہم کسی مطلب ہمیں کہنا پڑتا ہے کسی کے لئے بڑے ایماندار آدمی ہیں یہ، یعنی آپ دیکھیں جس معاشرے کے اندر یہ کہنا پڑے بڑے ایماندار آدمی ہیں تو سوچئے کہ بے ایمانوں کی تعداد کتنی بڑی ہوگی، جس آدمی کے لیے ہمیں یہ کہنا پڑے کہ بڑے دیانتدار آدمی ہیں، اس معاشرے میں پھر بد دیانتوں کی جو ہے کتنی زیادہ تعداد ہوگی۔ کہاں پہ آ کے کھڑے ہو گئی یہ اصل میں بھائی جان جدھر کسی کا ہاتھ پڑتا ہے وہ معافی نہیں دے رہا، میں صرف عرض وہ بتائیں نا ذرا کہ فرض کریں کہ یہ ایک ریڑھی والا کھڑا ہوا بندہ ہے، وہ بچوں کی روزی کمانے کے لیے آیا ہے، حالانکہ رزق حلال کا وہ دعویٰ بھی کر رہا ہے، تو اس کو میں نے کہا کہ میں نے ان سے
چلاکی کے ساتھ آج میں نے سودا لینا. کل میں نے ان سے سیب لیے تھے, اس نے کانے اور گلے مجھے ڈال دیے تھے. تو آج میں خود دیکھتا ہوں, میں نے کہا بھائی 2 کلو سیب مجھے دے دو اور مجھے شاپر دو, میں خود سلیکٹ کر کے ڈال رہا ہوں, خوبصورت سے سیب ہے. تو لیکن وہ مجھ سے آگے بیٹھا ہوا ہے بندہ, اس کو میں نے کہا یہ 2 کلو بھائی دوڑ دو, تو نیچے اس نے یہ ریڈی پہ میں کھڑا ہوں, نیچے اس نے کنڈا رکھا ہوا ہے تولنے والا, وہ میرے والا چنا ہوا شاپر نیچے گیا ہے, کنڈے میں آواز ہے, یہ کڑک کر کے دوسرا شاپر میرے پاس جب آیا ہے تو میں نے تو اس کو پکڑ کے رکھ لیا اپنے پاس کہ میں نے خود چنے ہوئے. گھر جا کے میں نے دیکھا تو اس میں بھی گلے اور داغدار اور وہ غلط سیب آ گئے. تو میں پریشان ہو گیا کہ یہ میں نے تو خود اس کو سلیکٹ کیا ہے, ایک دانہ چن کے میں نے ڈالا, تو یہ کیسے ہوا؟ تو میں نے اس کو چیک کرنے کے لیے وہاں پہ تقریباً 3 گھنٹے میں نے ضائع کیے. اچھا ٹھیک ہے. تو میں کھڑا ہو کے دیکھتا رہا کہ اس طرح کیا. پھر ایک بندہ, میں نے کہا آپ ایسا کرو, جاؤ میری طرح کرو. اس نے اسی طرح کیا, اس نے شاپر ڈالا, اس نے اس والا شاپر نیچے رکھ دیا, 2 کلو کا پہلے بنا ہوا شاپر اس میں رکھ کے, تو اس نے کہا یہ لیجیے. اوہو, تو یہ تو یہاں پر اس طرح تو مطلب ہو رہا ہے. بندہ ایمانداری لینے والا, میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ یہ ماشاءاللہ بزرگ آدمی ہے, سودا بیچ رہا ہے, یہ تو ایسا نہیں کر سکتا. مجھے ایز اے مسلمان میں تو اس پہ بھروسہ کروں گا کہ یار بزرگ ہے ہمارے, تو اگر وہ ایسا کرے گا تو پھر بھائی ہم کسی پہ کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ ظاہر ہے, مطلب پھر تو اگر یہ تو اللہ معاف کرے اگر یہ مزاج بن جائے ہماری قوم کا, تو پھر تو ظاہر ہم کچھ نہیں کر سکتے. اور یہ بددیانتی, یہ بے ایمانی جو ہے پھر پتہ نہیں جا کے ہمیں کہاں پہ کھڑا کرے. یہ وہ کیا کہتے ہیں قومی کھیل, قومی کھیل بن چکا, قومی کھیل بن گیا. بالکل یہ وہ بن گیا ہے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. اچھا, ایک بددیانتی تو ظاہر ہے اپنے جو اس وقت سسٹم کے ساتھ کر رہے ہیں, اپنے جو ہے اپنا نارمز کے ساتھ کر رہے ہیں, اور ایک بددیانتی یہ کہ ہم جو ہمیں میرا خیال ہے کہ اپنے جسم کے ساتھ بھی ہم تھوڑی سی کر رہے ہیں, اور وہ یہ کہ جب اوور ایٹنگ بہت زیادہ ہو جاتی ہے, جب بہت زیادہ ہم کھا لیتے ہیں تو اس کی وجہ سے ایسیڈیٹی شروع ہو جاتی ہے, وہ جو بات آپ کی منقطع ہوئی تھی, بدہضمی شروع ہو جاتی ہے. تو اس بددیانتی کو جو کہ ہم خوراک کے حوالے سے اپنے جسم کے ساتھ کر رہے ہیں, کیسے کنٹرول کرنا چاہیے؟ اس میں نا ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گی. ہم لوگ جب بھی بات کرتے ہیں ہیلدی ایٹنگ کی یا اچھا کھانے کی, ہمارے مائنڈ میں آتا ہے کہ کسی نے ویٹ لوز کرنا ہے یا ویٹ گین کرنا ہے یا اس طرح کا کوئی حساب ہے. آپ لوگ یہ دیکھیں کہ ہیلدی ایٹنگ آپ کی اپنی صحت کے لیے ٹھیک ہے, صحیح ہے, آپ کا اپنی طرف بھی جسے کہتے ہیں ایک رسپانسبلٹی ہے کہ آپ نے اپنا خیال رکھنا ہے. تو اس میں ضروری ہے کہ آپ نے ہیلدیئر فوڈس کا ہی انٹیک کرنا ہے, چاہے گین کرنا ہو یا نہ کرنا ہو, یا لوز کرنا یا نہیں کرنا. ایک فٹنس کے لیے بھی, اپنی باڈی کے لیے بھی آپ کا جسے کہتے ہیں فرض ہے کہ آپ اچھا ہی کھائیں, اور کوشش کریں کہ آرگینک اور نیچرل فوڈس کا زیادہ انٹیک کریں. ہمارا کیونکہ جس طرح سے اب دیکھیں سوسائٹی اب جیسی ہوگی, ہم باہر سے بہت زیادہ کھاتے ہیں, یا ہم جنک فوڈس کا استعمال ہمارے جنک فوڈ کا فاسٹ فوڈ کا بہت زیادہ انٹیک ہے. بلکہ اب تو یہ ہو گیا ہے کہ جی وہ جو اپنا رول, سموسے, پکوڑے, حضرت پکوڑے, سوری میں غلطی, میں خود گستاخی کر گیا, تو حضرت پکوڑے اور دیگر چیزیں جو ہیں وہ سب باہر سے آ رہے ہوتے ہیں, اور یہی ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. وہ جو آسان سی سادہ سی غذا ہے, آپ خوب عزت دے رہے ہیں. کچھ تو محترم فوڈ پانڈا صاحب نے, محترم فوڈ پانڈا صاحب کا بھی بڑا کردار ہے. بالکل صحیح ہے, بالکل ایسا. تو ایسیڈیٹی اگر ہو جائے تو اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے بتائیے؟ اس میں سب سے پہلے ضروری ہے کہ یہ جیسے میں نے پہلے کہا, فرائیڈ آئٹمس کی وجہ سے بھی ایسیڈیٹی ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد آپ کھانے کے فوراً بعد چائے پی لیتے ہیں. ٹھیک ہے, کھانے کے فوراً بعد کبھی بھی چائے نہیں پینی چاہیے, کیونکہ کھانا جو ہے وہ ڈائجسٹ نہیں ہوتا. اچھا, ہاں جی, ہمارے یہاں تو بڑی ایک عام سی بات ہے کہ یہاں کھانا ابھی مکمل نہیں ہو رہا ہوتا تو آواز چلی جاتی ہے بیگم شریف کو. جی دیکھیں وہاں بھی عزت کا پیمانہ اپنے برقرار رکھنا ہے. جنید بھائی ایک سوال میرا شامل کرتے ہیں, کیا پکوڑوں کی کوئی ایسی قسم یا ایسا طریقہ ہے بنانے کا جو نقصان نہ کرے, وہ ہمارے ناظرین سے آپ شیئر کر دیں, کیونکہ رمضان میں ہر گھر میں بنتے ہیں. یہ کسی طرح سے شرعی ہیلا چاہ رہے ہیں, بات یہ ہے. جی, آپ ایئر فرائی بھی کر سکتے ہیں, آپ بیک بھی کر سکتے ہیں, لیکن اس میں ٹیسٹ چینج ہو جاتا ہے. وہ ٹیسٹ نہیں آتا جو فرائی کر کے جو ہے جو ٹیسٹ آتا ہے. لیکن آپ ایئر فرائی کر کے یا بیک کر کے بھی استعمال کر سکتے ہیں. اس میں رولز بھی آ جاتے ہیں, پکوڑے, سموسے, یہ تمام چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. یہ پکوڑا باربیکیو ہو سکتا ہے جس طرح اس کو آپ دیکھیں گستاخی کر رہے ہیں, نہیں حضرت پکوڑا. اچھا, تو ایسیڈیٹی اگر ہو جائے تو اب مثال کے طور پر اس کو کنٹرول کیسے کیا؟ ہاں جی, اب یہ ایک چیز میں نے بتا دی ہے کہ ایک تو آپ نے چائے کا انٹیک نہیں کرنا فوراً بعد, ایٹ لیسٹ چائے فوراً بعد نہیں پینی. اگر آپ نے پینی ہے تو 1.5 سے 2 گھنٹے کے بعد آپ پی سکتے ہیں. اب بیگم شریف کو جو ہے آواز نہ دی جائے چائے کے لیے کھانے کے فوراً بعد. ہاں جی, فوراً بعد نہ. آپ کے لیے بھی نواز شریف کو آواز دی جائے. بیگم شریفہ کا
اچھا اور کیا کیا جائے؟ اور اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ جنجر ٹی استعمال کر سکتے ہیں. آپ نے ادرک جو ہے اس کو بوائل کرنا ہے اور اس کا جو ہے وہ پانی 10 منٹ کے بعد اسٹرین کر لینا ہے اور وہ آپ نے کنزیوم کر لینا ہے افطاری کے بعد. اس سے بہت زیادہ فرق پڑ جاتا ہے, آپ کی ڈائجیشن پہ بھی بہت فرق پڑتا ہے. یہ ویسے کافی لوگوں نے بتایا کہ اگر نیم گرم پانی کا استعمال آپ کریں تھوڑا سا تو وہ خالی معدے میں تو آپ بہت ہی زیادہ اثر کرتا ہے وہ. ہاں بالکل صحیح. افطاری کے ٹائم اگر وہ کریں ٹھنڈے کی چائنیز کو دیکھیے وہ وہاں پہ نیم گرم پانی ہی پیا جاتا ہے. سارا انہوں نے نک بھی تو پینے. اچھا جی, اگر اجازت ہو تو ایک میرا خیال ہے یہ چونکہ ظاہر ایک موقع ایسا ہے کہ ایک روحانی سرور کے لیے, ایک کیف کے لیے ایک کلام جو ہے ضرور سنا جائے. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت میں افطار کا حسین سا موقع ہے اور آج ہمارے ساتھ سخاوت ناز صاحب بھی موجود ہیں جن سے بڑی خوبصورت سی حسین سی چٹ چیٹ بھی ہو رہی ہے. اور ظاہر ہے ہمارے قابل احترام مہمانان مفتی فاروق القادری صاحب بھی موجود ہیں, پروفیسر ڈاکٹر معین نظامی صاحب بھی موجود ہیں, اور جو کچن ہے ناظرین اس میں بھی ظاہر ہے آپ کے من پسند پکوان کی تیاریاں اپنی جگہ جاری ہیں. اور کیا کمال ماشاءاللہ رنگ جمایا ہے جناب ظہیر عباس قادری صاحب نے وقفے سے قبل. میں کیا ہی کہوں, بس اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ سخاوت بھائی کچھ بات آپ سے ہو رہی تھی اسی امانت کے حوالے سے, کچھ کنفیوژن آپ کے ذہن میں تھی میرا خیال ہے کہ جنید بھائی اصل میں ہم میرے سمیت کئی دیکھنے والے ایسے لوگ ہیں جو امانت کو صرف یہ سمجھتے ہیں کہ کسی نے آپ کو چیز کو پکڑا دی ہے تو وہ امانت ہے. ہاں ٹھیک ہے, کسی نے آپ کو کسی چیز پہ بٹھا دیا تو وہ امانت ہے کہ اس کا دھیان رکھیے گا, وہ امانت ہے. تو امانت میں اور بھی کتنی چیزیں آتی ہیں جس طرح میں دونوں محترم ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہماری بیوی بچوں کے فرائض, بہن بھائیوں کے فرائض, ماں باپ کے فرائض, یہ بھی ہم پہ امانت ہے نا, ہمارے پاس امانت ہے یہ. تو ان کو بھی اتنی دیانتداری سے ادا کرنا چاہیے, اتنے ہی مطلب صداقت سے ادا کرنا چاہیے جتنا کہ ہمیں باقی امانت میں بتایا گیا. یعنی ان کا یہ پوچھنے سے مراد یہ کہ رشتے جو ہیں وہ بنیادی طور پر ان کی اپنی ذمہ داری ہمارے اوپر امانت ہے. بحیثیت مسلمان ہم نے کلمہ پڑھ کے اللہ اور اس کے رسول سے دین کی امانت لی ہے. بالکل واہ. اب دین کے تمام فرائض, واجبات, احکام اور مسائل کو پیش نظر رکھ کر اسی دائرے اور اسی سرکل میں پوری ایمانداری سے زندگی گزارنا, یہ بھی ہم امانت کی ادائیگی کر رہے ہیں. واہ واہ. دیکھیں جیسا کہ حدیث شریف میں ہے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بوقت وصال کچھ خاص وصیتیں فرمائی امت کو. درست. ان میں سے ایک یہ تھی اتقوا اللہ فی النساء, عورتوں کے معاملے میں, اپنی بیویوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا, کیونکہ تم نے انہیں اللہ کے نام پر اللہ کی امانت لی ہے. کل قیامت اللہ تم سے تمہاری بیویوں کے بارے میں سوال کرے گا. اب یہاں دیکھیں بیوی کو امانت کہا گیا اور قیامت کے دن اس امانت سے متعلق بھی سوال ہوگا. ہر شوہر پر لازم ہے بیوی کے حقوق ادا کرے. ٹھیک ہے. اسی طرح بیوی پر امانت ہے کہ وہ اپنے شوہر کے حقوق ادا کرے, اور ان دونوں پر لازم ہے کہ اپنے بچوں کے حقوق ادا کریں. اور بچے جب شعور کی عمر کو پہنچیں تو ان پر امانت ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے احترام, اکرام اور توقیر اور ان کے جو فرائض ہیں ان کو ادا کرے. یہ ساری مل کر امانتیں. ایک بات میں ساتھ شامل کر دوں, اسی طرح اس بات میں اتنی وسعت ہے, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حدیث شریف میں اس وقت تک کوئی بندہ قدم نہیں اٹھا سکے گا جب تک 4 سوالوں کے جواب نہ دے لے. ان میں سے پہلا سوال یہ ہے, تم نے عمر کس کام میں گزاری؟ درست. یہ عمر ہمارے پاس امانت ہے. بالکل ٹھیک. دوسرا سوال یہ ہے کہ
جو علم حاصل کیا پیسہ کیسے کمایا کہاں خرچ کیا اور کیسے خرچ کیا, کہاں خرچ کیا, وہ امانت ہے. حلال کمانا اور اس کو جائز مصرف پر خرچ کرنا یہ بھی امانت ہے. بالکل واہ ٹھیک, واہ واہ. بالکل ٹھیک. اسی طرح علم حاصل کرنا اور پھر اس کو علم کو استعمال کرتے ہوئے انسانیت کو اس سے نفع بخشنا یہ علم کی امانت ہے. تو ان ساروں سے متعلق کل قیامت سوال ہونا ہے. یہ امانتیں ہیں. امانت صرف اور صرف پیسے تک محدود نہیں ہے, ہماری زندگی کا ہر قدم ہر گوشہ امانت کے اندر داخل ہے. یعنی آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو رشتوں کا جو معاملہ ہے, یہ جو خوبصورت سی نیٹنگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی ہے, یہ ہر رشتہ بنیادی طور پہ آپ کے اوپر ایک ذمہ داری ہے اور اللہ کی طرف سے دی گئی ایک امانت ہے. اس امانت کی آپ نے پاسداری بھی کرنی ہے, اس امانت سے آپ نے مبرہ بھی ہونا اور اس امانت کو آسان طریقے سے لوٹانا بھی ہے. یعنی اگر مثال کے طور پہ آپ کے والدہ ہیں, آپ کے والد ہیں, آپ کے بیوی بچے ہیں, تو ہر ایک کو آپ نے فوکس رکھنا ہے. ایسا ہی ہے نظامی صاحب. اچھا اب ذرا یہ بتائیے, رشتوں کی نہیں ظاہر کہکشاؤں کی اگر ہم بات کر رہے ہیں کہ آج مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مطلب مے بی آئی ایم رانگ, مجھے ایسا لگتا ہے لیکن کہ ہم کہیں جو ہے نا, جیسے بیوی شوہر کے ساتھ بددیانتی کر رہی ہے, شوہر بیوی کے ساتھ بددیانتی کر رہا ہے, بچے والدین کے ساتھ بددیانتی کر رہے ہیں, والدین بچوں کے ساتھ بددیانتی کر رہے ہیں, رشتہ دار آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بددیانتی کر رہے ہیں. کیا آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ رشتوں کے اندر یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں ہمیں نظر آتی ہیں؟ جی, رشتوں کے اندر چھوٹی چھوٹی باتیں بھی اور بڑی بڑی باتیں بھی. ہاں, وہی بتائیے ذرا. اب مسئلہ ایک یہ ہے کہ جب ہم اپنے عقائد اور تعلیمات سے دور ہوتے ہیں تو اس سے ایک بے برکتی پیدا ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. جب ہمارا دل و دماغ کا قبلہ و کعبہ ہی بدل جائے معاذ اللہ, تو پھر تو اس پورے نظام سے ایک طرح سے ہم عدم اعتماد کر لیتے ہیں نا. اس کے بعد پھر ہم ادھر کی ہوا آئی ادھر چلے گئے, ادھر کی ہوا آئی ادھر چلے گئے. وہ جو ایک بائنڈنگ فورس ہوتی ہے جو اکٹھا کر کے رکھتی ہے, بالکل ایسا ہے, وہ ہمارا دین ہے. بالکل ہے. اور اس دین کے وہ تمام حقوق اور فرائض جو اگین امانت ہیں, اب جب اس میں خلل آ گیا تو وہ خلل چوٹی سے لے کے ایڑی تک جائے گا. واہ. اس میں رشتے ناتے اور دیگر ساری بددیانتیاں اور بے امانتیاں ہو گئیں. یعنی چیٹنگ سے ہمارے دن کا آغاز ہوتا ہے اور جاگنے کے آخری لمحے تک کسی نہ کسی طرح چیٹنگ کا ایک عمل جاری ہوتا ہے. یعنی عام سطح کی بات ہے کہ موبائل پہ ایک دم جو ہے اپنا سوتے وقت جو شوہر کے موبائل کے اوپر اگر فرض کیجئے کوئی بیل بج گئی ہے, واٹس ایپ آ گیا اور وہ ایک دم پاپ آن ہو گیا اسکرین کے اوپر, اور وہ کسی خاتون کا ہو اور فوراً اس نے مطلب جھوٹ بولا, بددیانتی کی کہ وہ خاتون نہیں ہے, وہ تو میرا دوست ہے, مطلب میں نے کسی اور نام سے سیو کیا ہوا ہے. یہاں سے بددیانتی کا تو آغاز ہو گیا. بالکل بددیانتی کا. اسی طرح سے اگر شوہر نے مثال کے طور پر ٹرسٹ کر کے اپنی بیوی کو اپنی زندگی کے کچھ حالات واقعات بتائیں اور وہ اگر شیئر کر رہی ہے اپنے مائکے میں, وہاں سے بددیانتی شروع ہو گئی. بالکل بددیانتی. اسی طرح سے بچوں کو جو ہے اگر والدین نے ٹرسٹ کر کے کچھ ذمہ داریاں دی ہیں اور وہ کمرہ بند کرنے کے بعد جو کچھ اور کریں تو بددیانتی ہو گئی. بددیانتی ہے, بالکل بددیانتی ہے. آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. جو مشورہ خود ایک امانت ہے. آپ نے مجھ سے کوئی مشورہ کیا, مجھے بالکل ازروع شریعت یہ حق نہیں پہنچتا, ازروع انسانیت یہ حق نہیں پہنچتا کہ میں اسے ادھر ادھر کوٹ کرتا پھروں. اس کے بعد فرمایا گیا کہ المجالس بالامانہ. آپ محفل میں بات چیت کر رہے ہیں, کوئی مشورت کر رہے ہیں, سرکاری میٹنگز ہیں, آپ کی کمپنی کی کوئی میٹنگ ہے, تو اس کے جو آفیشل سیکرٹس ہیں وہ آپ کی جو پیشہ ورانہ دیانتداری ہے اور پیشہ ورانہ امانت داری ہے اس کا حصہ ہیں. بالکل ٹھیک. آج یہ ہوتا ہے کہ میں ایک بڑی امپورٹنٹ میٹنگ کر رہا ہوں, ممکن ہے وہ کوئی قومی راز ہو, میٹنگ سے باہر جانے سے پہلے وہ میں ادھر ادھر اطلاع دے دیتا ہوں اور اس پہ گیم ہوتی ہے. اور بہت سارے لوگوں کا تو پیشہ ہی یہ ہے, یعنی ان کی بچپن میں عجیب و غریب کوئی تربیت ہوئی ہے, انہیں ایک نئی خبر چاہیے. بالکل ٹھیک. ایک نئی بریکنگ نیوز چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اور وہ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. یہ سارا کچھ یعنی سارا جو ہمیں انفارچونیٹلی ادھر ادھر نظام نظر آ رہا ہے, یہ نور نبوت سے دور ہوتا جا رہا ہے. سر یہ جو بات آپ کر رہے ہیں یہ بڑی اہم ترین بات. ایک تو دیکھیں ہم نے رشتوں کی سطح پہ جو عام سطح پہ بات ہے اس پہ بھی ظاہر کچھ اور بات ہو سکتی ہے کہ والدین کی سطح پہ, بچوں کی سطح پہ, لیکن جو بات آپ کر رہے ہیں وہ انتہائی اہم ترین بات ہے. یعنی مثال کے طور پہ میں اگر کسی حساس پوسٹ پہ بیٹھا ہوں, جی بالکل, اور میری اپنی کچھ ذمہ داریاں ہیں, مطلب ظاہر ہم بٹوین دا لائنز بہت سی چیزیں سمجھ سکتے ہیں اور سمجھا سکتے ہیں اور لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں کہ حساس پوسٹ کی اپنی ایک ذمہ داری ہے, اس کی اپنی ایک کمٹمنٹس ہے, اس کا اپنا ایک ایفائی عہد ہے. اگر وہاں سے کوئی بات نکل آتی ہے تو وہ پھر قومی مفاد کے بھی خلاف جاتی ہے اور دیگر حوالوں سے بھی جو ہمیں ڈیمیج کرتی ہے. یہ بددیانتی ہوئی. بالکل بددیانتی. یہ بدترین خیانت ہے. بے شک.
اور خیانت دین اسلام میں حرام ہے. بالکل. اور خیانت کا مرتکب انسان کو حدیث پاک میں منافق کہا گیا. حدیث شریف میں ہے کہ آیت المنافق ثلاثن. ٹھیک. منافق کی 3 نشانیاں. ٹھیک ہے. پہلی اذا حدث کذب، بات کرے گا جھوٹ بولے گا. اچھا میں یہاں ایک لفظ کا اضافہ کر دوں. حدیث میں آیا ہے بعض روایتوں میں اگرچہ وہ نماز روزہ تسبیح کیوں نہ پڑھتا ہو پھر بھی یہ 3 نشانیاں تو منافق ہے. ان میں سے پہلی بات کرے جھوٹ بولے، اذا وعد غدر، وعدہ کرے وعدہ خلافی کر دے، وَإِذَا اُؤْتُمِنَ خَانَ، امانت سپرد کی جائے خیانت کر دے گا. اب اچھا اس میں ایک اور جو میرا خیال ہے اگر میں غلط ہوں ان تینوں میں سے بھی کوئی ایک نشانی اگر کسی میں پائی جائے تو وہ بھی منافق ہے. ہاں یہ اس کو بھی کیا کیونکہ ایک نشانی تو بالکل نفاق کی موجود ہے. اچھا اب ایک بات بتائیے ذرا، جھوٹ بھی ایک عام سا ہو چکا ہے. جھوٹ بولنا بھی ایک مطلب ویسے فرض کریں میں آ رہا ہوں تو فون آ رہا ہے کدھر ہو تو میں ادھر نہیں ہوں تو میں کہہ رہا ہوں میں تو ادھر ہوں. وہ فگار نے کہا تھا بیٹھیے جناب بہت دن بعد آئے، دل میں یہ ہے کاش یہ کم وقت فوراً بھاگ جائے. بالکل. تو اس کا کچھ حل کیا ہے؟ اس کو سچ بتانا چاہیے کہ میں فلاں جگہ پہ ہوں، اس جگہ پہ ہوں، یا تھوڑے بہت کی گنجائش ہے اس میں معافی کی؟ گنجائش کہاں سے نکالیں گے آپ؟ یہی تو سیدھی اور واضح بات کرنا ہی ہمارا فرض ہے. کوئی اس میں گنجائش جھوٹ کی کچھ چند ایک صورتیں ہیں جو مستثنیٰ ہیں. ٹھیک، وہ صورتوں پہ ہم آگے جا کے بات کر لیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، لیکن ایک بات مقصد یہ ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ موبائل فون میں یہ کہاں پر ہے تو اس نے پوچھا جی سامنے پلازا کے سامنے کھڑے تو آپ ایک دم جو ہے وہ اپنا یو ٹرن لینا کہ نہیں میں سامنے پلازا کے نہیں کھڑا ہوں، یہ کام نہیں کرنا. تو یہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، یہ غلط ہو جائے گا. یہ بھی غلط ہے. اچھا اب ذرا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے آپ کہ ایک جو بڑی اہم ترین بات ہے اور یہ میرا خیال ہے کہ ہر ایک کے لیے بڑی اہم ہوگی کہ جیسے آپ ورزش کی بات کر رہی تھیں، ہمارے یہاں نارملی ہوتا یہ کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یار ہم نے رمضان کا روزہ رکھ لیا ہے، اب چونکہ ظاہر ہے ہم نے کنٹرول کر لیا اپنی ڈائٹ پہ تو صحیح ہے، لیکن کیا ہمیں ورزش کرنی چاہیے؟ بالکل کرنی چاہیے، بالکل کرنی چاہیے. آپ کو پورا سال بلکہ ورزش نہیں تو ایٹ لیسٹ واک ضرور رکھیں. تھوڑی بہت جسے کہتے ہیں چہل قدمی آپ کی باڈی کے لیے بہت ضروری ہے، آپ کے بلڈ فلو کے لیے بہت اچھی ہے، لیکن ہم بالکل بھی نہیں کرتے ہیں. اب دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو ایکچولی ورک آؤٹ بھی کرتے ہوں گے یا پھر واک بھی کرتے ہوں گے، 15 منٹ کے لیے بھی نہیں کرتے. اتنی ساری افطار کھانے کے بعد ٹھس ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. اب اس سے پھر بھی ہمیں تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، ہمت نہیں رہتی حضرت پکوڑا اٹھنے نہیں دیتا. پھر اس سے ویٹ گین ہونا شروع ہو جاتا ہے. لیکن آپ یہ بات آزمائی ہوئی ہے، اگر آپ جو ہے افطاری اپنی ہلکی رکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ مطلب تھوڑا بریک لے کے آپ اپنا پراپر ڈنر کر لیتے ہیں، جیسے آپ فرائیڈ آئٹمس نہ لیں، اس کے بعد آپ میں ہمت خود بخود آ جائے گی ورک آؤٹ کرنے کی، واک کرنے کی خود بخود آ جاتی ہے. وہ جو آپ یہ جو فرائیڈ آئٹمس جو ایکسٹرا رکھتے ہیں نا ان کی وجہ سے بیسکلی بندہ بیٹھ جاتا ہے، پھر آپ سے کوئی کام نہیں ہوتا. ہاں جی، ان کی ریزن بیسک یہی ہوتی ہے. ویسے واک کے لیے یا ایکسرسائز کے لیے کیا وقت ہونا چاہیے؟ دیکھیں اب سب کے لیے ڈفرینٹ ہے. اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ جو افطاری ہے اس سے پہلے کرنا چاہتا ہے، ٹھیک، افطاری سے پہلے تب بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن کئی لوگوں میں بالکل بھی ہمت نہیں ہوتی تو وہ افطاری کے بعد یا پھر ڈنر کے 1.5 سے 2 گھنٹے کے بعد جو ہے وہ کر سکتے ہیں. لیکن اس چیز کا دھیان رکھیں کہ کھانے کے فوراً بعد نہیں کرنی، کیونکہ اس وقت جو ہے آپ کی ڈائجیشن ہو رہی ہوتی ہے باڈی میں، تو آپ جو ہے ساتھ ورک آؤٹ کرنا شروع کریں گے تو وہ آپ کا بلڈ فلو جو ہے وہ مسلس کی طرف جانا شروع ہو جائے گا، کھانا ڈائجسٹ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، فوراً نہ کریں، ایٹ لیسٹ 1.5 گھنٹے سے 2 گھنٹے کا بریک لیں جب تک کھانا ڈائجسٹ ہو جائے. یہ جو نارملی ہوتا ہے یہ لوگ کہ کھانا کھایا آؤ جی واک پہ چلتے ہیں، نہیں، تھوڑا سا بریک لے کے آپ جا سکتے ہیں، تھوڑا سا بریک لے کے، تھوڑا مطلب 1.5 گھنٹہ. دیکھ لیں اب آپ لوگ تو یہی کرتے ہوئے آئے اور ہم یہ سنتے ہوئے آئے، لیکن چائے بھی نہیں پینی کھانے کے بعد. جہاں پہ مسل زیادہ چائے بھی منع کر دی انہوں نے، یعنی کھانا کھانے کے بعد جو واک بھی نہ کرو. ہم تو یہی کرتے ہوئے آئے، تو جاتے ہیں لوٹ کے واپس آتے ہیں.